سو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ والی جو ترمیم تھی فوجی عدالتوں کے حوالے سے اس پہ آپ کا اور JUIF کا دونوں کا موقف تقریباً یکساں ہی تھا، آپ دونوں سمجھتے تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہم کہتے ہیں اس کو قانونی جو سپریم کورٹ خود اصول طے کر چکا ہے اسی پہ رہے، آپ اس کو ڈائیورٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ ہو گئی ایک بات. اور ہم نے اس کو حکومت کو بھی اس بات پہ راضی کر لیا تھا. سو اب یہ تو نہیں ہوتا جی کہ ہم نے حکومت کو راضی کیا کہ ایبسولوٹ رائٹ مان گئی اس پہ، بالکل کہ ایبسولوٹ رائٹ نہیں ہونا چاہیے، جوڈیشل ریویوز کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. سو اب یہ کہنا یہ سمجھنا ٹھیک ہوگا کہ اب اس متعلق کوئی ترمیم نہیں آنے لگی. جی ٹھیک. آگے بڑھتے ہیں. اب 63A کا جو فیصلہ آیا، جس طرح اس پہ انہوں نے یہ رائے دی کہ جناب ہم بھی سمجھتے ہیں کہ فیصلہ غلط ہے، لیکن فیصلے کو آئینی ترمیم کے ذریعے نہیں پلٹا جانا چاہیے، ریویو کے ذریعے پلٹا جانا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں آئینی ترمیم کے ذریعے پلٹا جانا چاہیے؟ یہ بڑا آپ نے معصومانہ سوال، بڑا انٹرسٹنگ آپ نے سوال کیا. میں تو ہمیشہ بلیو کرتا ہوں کہ جب باتیں کانفیڈنس میں کی جاتی ہیں وہ پبلکلی اس طریقے سے نہیں ہونی چاہیے. بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہو رہی تھی، اور اس گفتگو میں جب 63A کا ذکر آیا، پاکستان کی ہر سیاسی جماعت اس بات پر متفق ہے کہ جو سپریم کورٹ نے تشریح کی 63A کی، اس نے آئین سے تجاوز کیا. جو الفاظ قانون میں لکھے ہوئے ہیں نا، وہ مبہم نہیں ہے. اس پہ کون، آپ نے کہا کہ سب متفق ہیں؟ سب PTI متفق نہیں ہے، وہ چھوڑ دیں. ابھی تو ہم PTI کرکٹ ٹیم بنی ہے نا سیاسی جماعت، ہم JUI کی بات کریں نا، ہم JUI سے بات کریں تو وہاں مولانا صاحب بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں، ان کی شورا بھی اتفاق کرتی ہے. کامران مرتضیٰ صاحب خود کہتے ہیں کہ چیئرمین صاحب یہ جو ترمیم، یہ جو فیصلہ تھا نا سپریم کورٹ کا، یہ غلط ہے. رائٹ، بالکل. لیکن وہ کہتے ہیں اس کی اصلاح نہ کریں. نہیں، وہ کہتے ہیں اصلاح کریں عدالت میں ریویو فائل کر کے. تو اس کا مطلب پارلیمان کا کام قانون سازی نہیں ہے. عدالت روز حکومت کو، پارلیمان کو کہے کہ تمہاری فلاں چیز خراب ہے، ہم ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. اور پارلیمان جس کا بنیادی کام ہے کہ قانون سازی کرے، قانون میں اگر کوئی ابہام ہے اس کو دور کرے، جو کہ یہ کتاب ہم کو دیتی ہے. رائٹ، آپ کہہ رہے ہیں وہ ہم نہ کریں. سو پریسیڈنٹ پھر یہ سیٹ نہیں ہو جائے گا، پریسیڈنٹ بھی سیٹ کہ جناب سپریم کورٹ سے ایک فیصلہ آیا، پارلیمان کو ٹھیک نہیں لگا تو 2/3 مینیج کرے اور اڑا دے فیصلے. تو مجھے ایک بات، خطرناک پریسیڈنٹ نہیں ہوگا؟ اچھا، آپ مجھے بتائیے کہ ڈیموکریسیز میں کیا ہوتا ہے؟ قانون سازی کس کا اختیار ہے؟ تو پھر یعنی نمبر مل جائے تو کچھ بھی کر دے پارلیمان. مجھے ایک منٹ، اب میں اس کا بھی آپ کو جواب دیتا ہوں. اور پھر عدالت، بڑی اچھی ڈسکشن چلی ہے، ذرا مجھے یہاں روکیں. وزیر اعظم پاکستان ہے، آل پاورفل، رائٹ؟ یا وزیر اعلیٰ ہے آل پاورفل، یا صدر مملکت ہے آل پاورفل. کیا وہ اکیلے اس کتاب کے کسی لفظ کو تبدیل کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. رائٹ. کسی قانون کو تبدیل کر سکتا ہے؟ 2/3 چاہیے نا آئینی ترمیم. قانون کے لیے 51% چاہیے ہوتا ہے، آئین کے لیے 2/3. رائٹ. لیکن جج صاحب جو ہیں وہ اسی کتاب کے اندر الفاظ ڈال دیتے ہیں. یہ درست ہے؟ اب مجھے بتائیے. ناٹ لٹرلی، بٹ آپ کہہ رہے ہیں ہاں جو فیصلہ تھا اٹ واز ایکویویلنٹ آف ری رائٹنگ دی کانسٹیٹیوشن اکارڈنگ ٹو یو. یس اٹ از، دے ہیو ری ریٹن دی کانسٹیٹیوشن وائز. 63A کے اندر کاؤنٹنگ آف ووٹس کا کوئی ذکر نہیں ہے. الیکشنز ایکٹ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی انڈیپینڈنٹ ہوگا وہ 3 دن کے اندر سیاسی جماعت کو جوائن کرے گا. سپریم کورٹ نے ڈائریکشن کیا دی جج صاحب نے، 15 دن دے دیں. تو پھر آپ ایسا کریں نا کہ قانون، پھر آپ یہ کہہ دیں کہ جو جج صاحب کہیں گے وہی قانون ہوگا. یہ جو اتنا بڑا پارلیمان ہے آپ کا، 336 غالباً ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، 96 آپ کے سینیٹرز ہیں. میں ایک آپ کو صرف، ہم لوگ جب بھی بات کرتے ہیں نا ہم، لیکن یہ آپ کو پینے وہ ان کا، اب جب تک دونوں نہیں مانیں گے تو ہوگا نہیں، تو کیا کریں گے اب؟ یہ کیسے؟ میں نے کہا نا، یا راضی ہوں گے یا راضی کر دیں گے، ورنہ دیکھیں نا جھگا تو رہے گا. نیچرلی 2/3 نہیں ہوگی تو امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی. بڑی سمپل سی چیز ہے. دیکھیں ہم لوگ ہمیشہ جو اپنے اوپینین کی چیز ہوتی ہے اس کو فالو کرتے ہیں نا. یہ سب اس بات پر متفق ہیں، یہ جو کاغذ ہے، یہ کتاب ہے نا، یہ سپریم ہے. اس کتاب کی پریامبل میں جو آئین ساز اسمبلی تھی اس نے لکھ کے دیا، wherein the state shall exercise its powers and authority through the chosen representatives of the people. کس کو فیصلہ کرنا ہے؟ ظاہر عوام کے نمائندے. یہ جو ابہام بار بار کریٹ کیا جاتا ہے نا، سپریم کورٹ بھی تو یہ کہتی ہے نا، منصور علی شاہ صاحب نے کوٹ کیا، بہت سارے، اطہر من اللہ صاحب نے بھی، کہ یہ ابھی جو فیصلہ آیا آخری والا کون سا آیا؟ جی 8 ممبر جو نہیں، اس سے پہلے والا جو ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جناب بالکل ٹھیک ہے، قانون سازی پارلیمان کا اختیار ہے، ہم گیٹ کیپر نہیں ہیں. However یہ نیب والے کیس میں کیا کون سا؟ ہاں، تھینک یو. However اگر وہ قانون سازی آئین سے متصادم ہو جائے گی تو ہم آ جائیں گے. اچھا بتائیں نا، اس آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر قانون سازی آئین سے متصادم ہو جائے تو عدالت آ جائے؟ آئین بنانا کس کا کام ہے؟
کس کا کام ہے؟ پارلیمان کا. تو پارلیمان کے جو عوام کے چوزن ریپرزینٹیو وہ بیٹھیں گے, وہ آئین سازی کریں گے, آئین سازی کر کے پیرامیٹرز طے کر دیں گے. آئین کا بیسک پرنسپل کیا ہے؟ ٹرائیکوٹمی آف پاور ہے. ایک ایگزیکٹو ہے, ایک لیجسلیچر ہے, ایک جوڈیشری ہے. کوئی چیز آئین سے متصادم پاس کر دے تو کیا ہو, عدالت کچھ نہ کرے؟ بھائی کل عدم کر سکتے ہیں اس کو, لیکن ایک منٹ, وہ آپ کل عدم کر سکتے ہیں نا, لیکن آئین سے متصادم کوئی چیز ہو. فار ایگزامپل کہ اگر اب طے کون کرے گا؟ پارلیمان کو دیکھیں, بیسک چیز یہ آپ کو طے یہ کرنا ہے کہ پارلیمان کی کیا حدود ہے, عدالت کی کیا حدود ہے. کیا پارلیمان اگر عدالتی معاملات میں انٹروین کرے گی اور فیصلہ سازی کرے گی, کیا وہ درست چیز ہے؟ نہیں, غلط ہے. ہر ادارے کو اپنے حدود میں رہنا چاہیے. سملرلی اگر عدالت قانون کے لفظ کو چینج کر کے 3 کو 15 کر دیتی ہے, 15 کو 3 کر دیتی ہے, کیا یہ درست ہے؟ نہیں. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمیں اگر بحیثیت قوم آگے بڑھنا ہے, ہمیں انٹروسپیکشن کرنا ہوگا. جہاں میں غلط کام کرتا ہوں, مجھے اس غلطی کو تسلیم کر کے ریفارم اورینٹڈ ہو کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, اور اگر دوسرا ادارہ ہے اس کو بھی یہی سوچنے کی ضرورت ہے. فیر انف. اگلے کلاس کی طرف بڑھتے ہیں. ضمنی سوال ہے کہ بھی آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی اس کے تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر فرض کیجئے وداؤٹ گوئنگ انٹو ڈیٹیلز وہ جو مخصوص نشستیں ہیں وہ واپس مل جاتی ہیں حکمران جماعتوں کو, تو پھر تو نمبر گیم مولانا صاحب کے آئے بغیر بھی پورا ہو جائے گا. تو اس طرح بھی پھر یہ آئینی ترمیم پاس ہو سکتی ہے. لیکن وہ اگین جو ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج آرٹیکل 51 کی غالباً وہ امینڈمنٹ ہے, دیٹ از ناٹ بینگ کنسیڈرڈ, دیٹ از اگین ناٹ آن دا ٹیبل. سو یو آر ٹیلنگ می کہ ایز وی اسپیک اب تک یہ طے ہے کہ یہ والا جو اس وقت جو پارلیمان کا جو اسٹرکچر ہے اسی کا 2/3 ملا تو کریں گے ورنہ نہیں کریں گے. Am I right? بالکل صحیح, ایبسلیوٹلی. ایسا نہیں ہے کہ مخصوص والوں کو لے آؤ پھر ملا لو, اور ایسا نہیں کریں گے. بھائی یہ تھوڑی ہے کہ میں اپنے 4-5-6 بندے 8-10 بندوں کو اور لے اور کہوں کہ میں آج قانون سازی کر رہا ہوں. یہ تو ہوتا ہے نا کہ آپ کے 8-10 یا ایکس نمبر آف لوگ جو کہ اپنی نشستوں سے محروم ہو گئے اس فیصلے کے نتیجے میں, ان کا نوٹیفیکیشن اگر ہو جائے اور پھر نمبر پورا کر کے آپ پاس کر لیں. یہ نہیں ہوگا, یہ نہیں کرنے جا رہا. اور کسی بھی طریقے سے یہ سارا کام کسی آرڈیننس کے ذریعے تو نہیں ہو سکتا نا. آئین کو ہو نہیں سکتا نا, آئین کو بائی اسٹروک آف 2/3 کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا. نہیں ایک منٹ, اس ملک میں کچھ بھی ہو جاتا ہے. نہیں اب وہ تو مارشل لا بھی لگ جاتا ہے. یہی تو پرابلم ہے. جسٹس ارشاد حسن خان نے سپریم کورٹ میں پرویز مشرف صاحب کو آئین کو امینڈ کرنے کی اجازت بھی دی اور 3 سال رکھو, رائٹ, جس میں مشرف صاحب نے بہت معصومانہ تبصرہ کیا بعد میں انٹرویو دیتے ہوئے کہ میرا خیال ہے مجھ سے غلطی ہوئی, تھوڑے زیادہ سال مانگنے چاہیے. انہوں نے آن ریکارڈ کہا اس میں. ارشاد خان بعد میں چیف الیکشن کمشنر ہی بن گئے. جی پہلے چیف جسٹس آف پاکستان تھے, پھر ارشاد بن گئے, اور اس بیچ میں غالباً افتخار چودھری صاحب بھی تھے جن کے لیے ہم لوگ نعرے لگاتے تھے. پھر بعد میں You regret that as a student of law and as a citizen? میں 2007 میں جب ایمرجنسی لگی تھی, میں لندن میں تھا, تو میں بھی 1-2 پروٹیسٹ میں جاتا تھا, بیکاز ہم بھی سوچتے تھے کہ ہاں یار, لیکن جو اس کا ریمیفیکیشن تھا نا, میں سمجھتا ہوں اس ملک کی جورسپروڈنس جو افتخار چودھری صاحب کے دور میں کمپلیٹلی تبدیل ہو گئی نا, اس کا فائدہ پاکستان کو نہیں ہوا ہے, نقصان ہوا ہے. ایک بی بی صاحبہ واز الائیو, آئی وش وہ بھی شاید ریگریٹ کرتی ہیں, چونکہ وہی باقاعدہ ان کے, آپ کو یاد ہے نا, ان کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ افتخار چودھری میرا بھی چیف جسٹس اور کرائیں گے بحال. تو ان کی بھی پوزیشن یہی تھی جو سب کی تھی. دیکھیں 3 نومبر 4 نومبر یا 5 نومبر کو تو سب یہ سوچتے تھے, پوری قوم یہ سوچتی تھی کہ ہاں یار یہ آدمی, لیکن وہ حیات ہوتی ہے, وہ بھی ریگریٹ کر رہی ہوتی ہیں. دیکھیں 2006 کے جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں اسی لیے بے نظیر صاحبہ نے یہ فیصلہ کیا تھا نا کہ ریفارمز کیسے لانے کی ضرورت ہے. سیاسی نوعیت کے کیسز جو ہے نا, وہ ایک مخصوص ادارہ ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو جو نارمل میٹرز ہیں لیگل نا, وہ نارمل عدالتوں میں چلیں.